I would say be yourself, be confident, and you can achieve everything under the sun. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفیریٹی کمپلیکس جو ہے، احساس کمتری جو ہے، اس کو دور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی الٹیمیٹ نہیں ہے. ناظرین، آپ سب کی خدمت میں صبیحہ زبیر کا آداب. پیش ہے ہمارا پروگرام ایسپائر ٹو انسپائر، یعنی حوصلہ افزائی کی کوشش کرنا. اور اس پروگرام میں ہم آج آپ کی ملاقات ریاست کرناٹک کی ایک ایسی قابل شخصیت سے کروا رہے ہیں جو ہم سب کے لیے باعث افتخار ہیں، جنہوں نے اپنی حوصلہ مندی، احساس ذمہ داری اور فرض شناسی کے ساتھ معاشرے کی دیگر خواتین کو ایک نئی راہ دکھائی ہے اور ان میں عزت اور ہمت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ پیدا کیا ہے. آپ نے یہ مقام نہایت محنت اور لگن کے بعد حاصل کیا ہے، اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ محنت اور لگن کامیابی کے زینے ہیں، اور اس زینے کو نہایت عزم استقلال کے ساتھ طے کرنے والی یہ شخصیتیں ہماری آج کی معزز مہمان ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ACB بنگلور سٹی ڈویژن اور رائزنگ بیانڈ دا سیلنگ کرناٹک کی اعزازی شخصیت محترمہ نجمہ فاروقی. محترمہ نجمہ فاروقی، سالار ڈیجیٹل کے تمام عہدیداران، اراکین اور تمام ناظرین کی جانب سے ہم آپ کے یہاں پر پرخلوص خیر مقدم کرتے ہیں. نجمہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم، آپ کی کالج کی تعلیم، گریجویشن وغیرہ کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. پہلے تو میں سالار ڈیجیٹل کے تمام ٹیم کو اور خاص طور پہ پروفیسر صبیحہ زبیر میم کو، جو مجھے آج یہاں پہ اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، میں نے یہ میرے لیے شرف کا باعث ہے، اور میرے لیے جو آپ نے عزت افزائی کی ہے، میں آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ جب فارمل ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے ہو، میرے والدین جو ہے بنگارپیٹ تعلقہ سے ہیں، کولار ضلع سے، تو وہ سرکاری نوکری میں تھے. تو ہمارے بہترین مستقبل کے لیے اور بہتر تعلیمات کے لیے بنگلور کو پریفر کیا اور یہاں پہ بس گئے. تو اس دوران ہم وجے نگر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پہ نیو کیمبرج انگلش اسکول میں میری ابتدائی تعلیمات ہوئی. اس کے بعد PUC میں نے BMS کالج فار ویمن میں کیا تھا. اس کے بعد KLE سوسائٹی کے نجلنگپا کالج میں میں نے BSc فرسٹ ایئر کے لیے وہاں جامع ہو گئی. جیسے آپ کو پتہ ہے، ہمارے قوم میں جیسے جیسے لڑکیاں بڑی ہوتی جاتی ہیں تو والدین کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ چلو میری بچی ابھی 18 سال ہو گئی، 19 ہو گئی، اس کی شادی کروانی ہے. اور یہ ایک طرح سے ایک سوسائٹل پریشر جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں دیکھو آپ نے ہمارے رشتہ دار ہیں، کزنس ہیں، جن کی ایک کے بعد ایک شادیاں ہوتی جا رہی ہیں، تو ہماری بچی کی بھی ہونی ہے. تو جیسے میں نے بتایا تھا، ہمارا گھر وجے نگر میں ہے، جہاں پہ زیادہ تر مسلمان کے گھر نہیں ہے. تو ہماری والدہ کو یہ فکر ہمیشہ لگی رہتی تھی کہ میری بچوں کی شادی کیسے ہوگی، کون آئے گا یہاں پہ دیکھنے کے لیے. تو اس لیے شاید انہوں نے میری شادی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا شروع کر دیا تھا. اور جب میں فرسٹ ایئر میں تھی اسی وقت میرا نکاح ہوا. لیکن میری خوش نصیبی تھی کہ میرے سسرال میں اور میرے والدین کے سپورٹ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ اپنا گریجویشن ختم کر لو. تو میں نے اپنا گریجویشن مہارانی سائنس کالج میں کمپلیٹ کیا.
آپ کو جیسے پتہ ہے شادی کے فوراً بعد بچے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، جی جی تو میری پڑھائی بھی بی ایس سی کے بعد رک گئی، جی لیکن میں گھر میں بیٹھنے والوں میں سے تھوڑی نہ تھی، تو گھر کے قریب میں جا کر میں عربی گرامر سیکھنا شروع کر دیا، میں نے تجوید صحیح کرنا شروع کر دیا، تو قریباً 2-3 سال ایسے ہی نکل گئے۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے کچھ اور بھی کوشش کرنی چاہیے۔ نجمہ یہ بتائیے کہ گریجویشن کے بعد ہمارے پاس، آپ نے تو کہا کہ آپ کی بہت جلد شادی ہو گئی، گریجویشن کرنے کے بعد اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے پوسٹ گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ملازمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کے پی ایس سی کے امتحان میں داخلہ لیا اور مطلب آپ نے کمپٹیٹیو ایگزام میں پاس کرنا چاہا آپ نے، تو یہ اس کی آپ کو انسپریشن کس طرح سے ملی، آپ کو کیسے سوچا؟ میں نے اپنا پوسٹ گریجویشن کیا، جی پوسٹ گریجویشن جی ایم ایس سی ماسٹرس ان بایو ٹیکنالوجی کیا، اس میں ڈسٹنکشن میں کلیئر ہوئی میں۔ جی اس کے بعد مجھے کیمپس سلیکشن ہوا، جی، کیمپس سلیکشن ہو کے میں انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسو ہو کے کام کر رہی تھی کارپوریٹ سیکٹر میں، جی جہاں پہ مجھے جو میں کام کر رہی تھی اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا تھا۔ جی جی تو اس کے علاوہ میرے بچپن کے ایک دو قصے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی بتائیے۔ پہلی بات، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے بچپن ہی سے یہ سوچ رکھا تھا کہ آپ پولیس میں جائیں گی، پولیس آفیسر بنیں گی؟ یہی جو انسیڈنٹس میں آپ کو ریفر کر رہی ہوں، تو یہ جو ہے بچپن ہی سے میرے دماغ میں، میرے دل و دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا، یا پھر مجھ سے اندر سے آ گیا تھا کہ مجھے فلاں چیز کرنی ہے۔ جی جی تو وہ 2 انسیڈنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گی۔ تو جب میں چھوٹی تھی جی تو میرے بچپنے میں اپنے والد سے پوچھا کرتی تھی کہ میرا نام آپ نے نجمہ ہی کیوں رکھا؟ جی تو وہ بتاتے تھے کہ بیٹا نجمہ مطلب ایک ستارہ ہے، ایک تارہ ہے، جی ہاں اور ایز وی نو اسٹارز ابھی بھی نہیں، بہت زمانے سے ایک راستہ ڈھونڈنے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو میں دوسروں کے لیے راستہ بن جاؤں، تو اس طرح سے انہوں نے سوچ کے میرا نام نجمہ رکھا۔ یہ بہت ہی اچھی سوچ تھی آپ کے والد کی۔ اور وہ میرے والد جو ہیں وہ فین تھے، بہت بڑے فین تھے اردو کے، بہت بڑے شاعر علامہ اقبال کے، تو ان کے نظم بہت پڑھتے تھے، تو اس میں سے ایک نظم ہے نجمہ، جی جی اور ایک ہے جو ہے شمع ہے، شمع، جی جو گھر میں مجھے نام بلاتے تھے وہ شمع ہے۔ جی تو شمع بھی خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے، دیتی ہے۔ تو دوسروں کو میں سہارا بن سکوں، جی جو یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ میرے نام رکھنے سے لے کے میرے اندر انہوں نے یہ جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ مجھے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ایک حادثہ تھا۔ تو دوسرا جو انسیڈنٹ ہوا وہی ایک مرتبہ جو ہے ہم بنگار پیٹ میں تھے، ایک عرس چل رہا تھا۔ عرس مطلب آپ کو پتہ ہے بہت ساری دکانیں لگی رہتی ہیں، کھلونے ملتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ۔ جو میں اپنے والد کے اور چاچو کے ساتھ جہاں وہاں گئی تھی، تو میرے بہنوں نے، میرے کزنس وغیرہ، وہ چوڑیاں لے رہے تھے، کھلونے لے رہے تھے، اور میں انہیں کھینچ کے لے جا کے کتاب کے لیے پوچھ رہی تھی۔ تو ابا ہمیشہ ابھی تک بھی مجھے یاد دلاتے ہیں، بیٹا تم ہی ایک ہی تھی جو کتاب پوچھ رہی تھی، اور ویسے تمہیں اردو تو پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اردو کتاب اٹھا لی تھی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں، جو ہمارے ابا نے مجھے بار بار دہرا کے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ تمہیں کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے، یو آر ناٹ جسٹ ہیئر فار یور سیلف، یو آر فار ادرس۔ یہ جو جذبہ میرے اندر ڈالا گیا۔ اور اس کے علاوہ میرے ابا جو ہیں ہی از گورنمنٹ امپلائی تھے، تو انہوں نے بھی خاکی پہنا تھا، تو انہیں میں نے بچپن سے دیکھا ہے خاکی پہنے ہوئے، تو وہ جذبہ میرے اندر بھی آ گیا کہ مجھے بھی کچھ بننا ہے۔ تو میرے والدین کی یہ خواہش بھی ہے
اور ان کا خواب بھی ہے خواب بھی ہے جو میں جو آج آپ کا آفیسر خواب بن بنی گیا. ہوں. ہاں جی جی، جی ہاں ان کی جی. دعاؤں سے آج میں آفیسر بنی ہوئی ہوں. ماشاء اللہ بہت خوب نجمہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی. محترمہ نجمہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر اس طرح کی ملازمتیں جو ہیں مردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، اور خواتین کو چونکہ جسمانی طور پر ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان میں ایسی جسمانی طاقت نہ ہو پائیں گی کہ وہ تمام حالات سے جو ہے ڈیل کر سکیں. تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل، یہ قدرتی معاملہ ہے کہ لڑکیوں کو بہت نرمی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں ایک خصوصیت بھی ہے کہ ہمارے اندر جو صبر رہتا ہے وہ مردوں میں نہیں رہتا ہے، برداشت و صبر یا برداشت